بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بدتر معاشی اور سیاسی صورتحال ملک کو ایک تسلسل کے ساتھ گہری دلدل میں دھسا رہی ہے۔ اقتدار کی رسہ کشی اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ پنجاب کو ایک بار پھر اکھاڑا بنا لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دمادم مست قلندر، جو جیتا وہی سکندر کے اصول پر ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ پنجاب کے گورنر نے صوبائی اسمبلی کے جاری اجلاس پر اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ڈٹ گئے اور انہوں نے رولنگ دی کہ گورنر کی جانب سے دی گئی ہدایت غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ آج سب کی نظریں پنجاب اسمبلی پر لگی ہوئی تھی۔ اسپیکر کی جانب سے اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ سے کوئی رکن اسمبلی وہاں نہیں پہنچا اور نہ ہی وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لیا، جس کے بعد گورنر پنجاب اور ان کی جماعت قانونی ماہرین سے مختلف آپشنز پر صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ صوبے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس سے ایک نیا آئینی بحران جنم لے چکا ہے۔ جہاں تک معاشی صورتحال کا تعلق ہے، بڑی تیزی کے ساتھ حالات سنگینی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حکومت کے کچھ ایسے اقدامات سامنے آئے ہیں جو اس بات کا کھلا اعتراف ہیں کہ معاملات کو درست سمت لے جانا اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر کر 7 ارب ڈالر سے بھی نیچے کی سطح پر آ چکے ہیں، جس سے بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے مزید سخت شرائط کی فہرست تھمائی جا رہی ہے۔ ملک میں ڈالر کا بحران جو ہے وہ اب دن بدن شدت پکڑتا جا رہا ہے۔ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی ایک کمپنی نے پروڈکشن بند کر دی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی بندش کی جانب گامزن ہے۔ فارماسوٹیکل انڈسٹری کے پاس ادویات بنانے کے لیے خام مال موجود ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا طوفان نہیں بلکہ ایک بڑا سونامی آنے والا ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان کو بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی ممکن بنانے کے لیے رواں سال 28 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ حکومت دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ قرضے مؤخر کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ اگر حکومت اس مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو یہ پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے بجائے اسے سنگین ترین مسائل سے دوچار کر دے گا، کیونکہ اگر قرضوں کی ادائیگی بروقت نہ ہوئی تو اگلے سال 28 کے بجائے 32 ارب ڈالر قرضوں کی مد میں ادا کرنا پڑیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اگلے سال جب یہ قرضے ادا کرنے کا وقت آئے گا تو نہ جانے ملک میں کس کی حکومت ہو، کون سی پارٹی برسر اقتدار ہو، اور وہ اس وقت آج کے ان حکمرانوں کو کوسنے دے رہی ہوگی کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ہماری راہ میں معاشی بارودی سرنگیں بچھائیں۔ ناظرین، پاکستان کے ابتر معاشی حالات کی وجہ سے گزشتہ چند ہفتوں سے ملک کے دیوالیہ ہونے کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سے معاشی ماہرین اس بات کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، بس حکومت کا اعتراف کرنا ہی باقی رہ گیا ہے، جبکہ حکومتی حلقوں کی جانب سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی خبروں کی سختی سے تردید کی جا رہی ہے۔ عوام بیچارے شش و پنج میں مبتلا ہیں اور شدید اضطرابی کیفیت سے دوچار ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اس وقت آخر کھڑا کہاں ہے۔ خدا نخواستہ دیوالیہ تو نہیں ہو گیا، یا دیوالیہ ہونے کے قریب تو نہیں پہنچ گیا؟ ناظرین، اس سوال کے جواب میں آپ کو معیشت کا ایک موٹا سا اصول بتا دیتے ہیں، جس کی روشنی میں آپ حالات کا اندازہ خود لگائیں کہ وطن عزیز معاشی طور پر آخر کھڑا کہاں ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی بیرونی قرضوں کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ناممکن ہو جائے تو یہ دیوالیہ پن کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، قرضوں کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا اور سنگین جو بحران ہے وہ انرجی سیکٹر میں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے آپ کو 13 دسمبر کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، یعنی 4000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جبکہ پی ایس او کا گردشی قرضہ
600 ارب روپے سے زائد ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت ماہرین کا خیال ہے کہ گردشی قرضوں کا ریکارڈ حجم بڑھنے سے بجلی کی طلب اور رسد متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی عوام کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد حکومت نے کل جو اعلانات کیے ہیں انہوں نے ہمارے خدشات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ حکومت عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے کے بجائے اب ڈنڈے کے زور پر بجلی بچانے کے منصوبوں پر عمل کرائے گی۔ اس حوالے سے پہلی تلوار ملک کی تاجر برادری پر چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بجلی بچانے کے لیے حکومت نے ملک بھر کی مارکیٹوں، ریسٹورنٹس اور دکانوں کو رات 8 بجے جبکہ شادی ہالز کو رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر آئندہ 2 روز میں عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ حکومت قوم کو محدود وسائل میں رکھنے کے لیے کفایت شعاری کی پالیسی بھی لا رہی ہے، جس پر 22 دسمبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ حکومت یہ کفایت شعاری کی پالیسی جو لا رہی ہے اس پر خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عوام کو ڈنڈے کے زور پر عمل کروانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، حکومتی اقدامات بدترین معاشی بحران کا اعتراف ہی نہیں بلکہ ملک میں غیر اعلانیہ معاشی ایمرجنسی کے نفاذ کے مترادف بھی ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس اس تباہ حال معیشت کو بچانے کا کوئی پلان دکھائی نہیں دے رہا، ماں سوائے عوام پر پابندیوں کے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر موجودہ حکومت مزید اقتدار میں رہی تو آنے والے دنوں میں عوام کو مزید پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی حکومت کی نالائکیوں، نااہلیوں اور ناتجربہ کاریوں کی تمام تر سزا کے حقدار اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہی ٹھہریں گے۔ ناظرین، ملک میں ایک طرف سیاسی بحران ہے تو دوسری جانب بدترین معاشی بحران۔ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پسنے والے عوام کے لیے کوئی اچھی نوید نہیں ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آخر اس صورتحال کا حل ہے کیا؟ ناظرین، یہ دونوں بحران ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام خود بخود اس کے پیچھے چلا آئے گا۔ سیاسی قیادتیں ان دونوں بحرانوں کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ پچھلے 4.5 سال کے دور میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی پارٹیوں کی حکومتیں آئی ہیں، وہ ان بحرانوں پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ لہذا اس کا ایک بہترین حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں کم سے کم 1 سال کے لیے ایک ایسی حکومت لائی جائے جس کے کوئی سیاسی مفادات نہ ہوں۔ اس حکومت میں شامل کسی بھی شخصیت کے کوئی ذاتی مفادات نہ ہوں۔ ان کا کام صرف اس ملک کو بحرانوں سے نکال کر درست سمت ڈالنا ہو۔ جب تک یہ ملک اس بحرانی کیفیت سے نہ نکل جائے، ملک میں الیکشن کی بات نہ کی جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔